دوستوں، قضا نمازوں کے سلسلے میں ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں کئی چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں۔ سب سے پہلے تو قضا نمازوں کی نیت کس طریقے سے کریں گے، قضا نمازوں کو کس طریقے سے پڑھیں گے اور قضا نمازوں کو کن کن اوقات میں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے، ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو لنک مل جائے گی۔ آج بھی ہم قضا نمازوں کے سلسلے میں ہی گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صاحب ترتیب کس چیز کا نام ہے۔ اسی طریقے سے کیا کوئی بعد میں بھی صاحب ترتیب بن سکتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ صاحب ترتیب کس طریقے سے نماز پڑھے گا۔ اسی طریقے سے کیا ہماری نمازوں کے ساتھ ساتھ جو سنتیں چھوٹ جاتی ہیں اور جو نوافل چھوٹ جاتی ہیں ان کی بھی ہمیں قضا پڑھنا پڑے گا۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کو ہم سننے جا رہے ہیں، اخیر تک آپ توجہ کے ساتھ سنتے رہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صاحب ترتیب یہ کس بلا کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے۔ اصل میں صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک ایک بھی نماز اس کے ذمہ باقی نہ ہو۔ اب صاحب ترتیب بعد میں بھی بن سکتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص کی کئی نمازیں چھوٹ گئی ہوں، کئی مہینوں کی کئی سالوں کی نمازیں چھوٹ گئی ہوں، بعد میں اس کو خیال آیا ہو کہ ان نمازوں کی قضا پڑھنی چاہیے، وہ ساری نمازوں کا حساب لگا کر قضا پڑھ لیتا ہے، تو کیا وہ صاحب ترتیب بن سکتا ہے؟ تو جی ہاں دوستو، وہ صاحب ترتیب بن جائے گا۔ جیسے ہی اس کے ذمے سے ساری نماز ختم ہو جائیں گی، ساری نمازوں کی وہ قضا پڑھ لے گا، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک کوئی بھی نماز اس کے ذمے باقی نہیں ہوگی، وہ صاحب ترتیب بن جائے گا۔ اب صاحب ترتیب کس طریقے سے نمازیں پڑھے گا، اس سوال کو سن کر ہر شخص تعجب کرے گا کہ یہ بھی کوئی سوال ہے کہ صاحب ترتیب کس طریقے سے نماز پڑھے گا۔ اس طریقے سے سب پڑھتے ہیں اس طریقے سے صاحب ترتیب نماز پڑھے گا۔ لیکن اصل میں اگر کسی شخص کی کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے اور اس کے ذمے کئی نمازیں باقی رہتی ہیں تو وہ نمازیں پڑھتا رہے، کسی طریقے سے اپنی قضا نمازوں کا بھی خیال رکھتا رہے، اس کے لیے آسان ہے۔ لیکن اگر ایک شخص صاحب ترتیب ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک اس کے اوپر کوئی نماز باقی نہیں ہے، تو اب اگر اس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو جب تک وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ لے گا اس وقت تک اس کو ظہر کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو جب تک وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ لے گا اس کو عصر کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ لیکن اگر ظہر کی نماز کا وقت یا عصر کی نماز کا وقت اتنا کم ہے کہ اگر وہ اپنی قضا نماز کو پڑھے گا تو اس کی اصل نماز جس کا ابھی وقت ہے اس کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، تو پہلے وہ جس وقت کی نماز کا وقت ابھی باقی ہے اس کو پڑھ لے، بعد میں جو اس کی نماز قضا ہو گئی ہے اس کو پڑھ لے۔ یہ صاحب ترتیب اس طریقے سے نمازیں پڑھے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ جو سنن و نوافل ہماری قضا ہو گئی ہیں کیا ان کی بھی قضا ہوگی؟ تو دوستو، نمازوں میں جو فرض ہوتے ہیں صرف ان کی قضا کرنا ہے، سنن و نوافل کی قضا نہیں ہوا کرتی۔ البتہ عشاء کی نماز میں جو 3 رکعات وتر ہوتے ہیں ان کی قضا ضرور ہر شخص کو کرنا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کی 5 نمازیں چھوٹ گئی ہیں دن کی تو اس کو 6 نمازوں کی قضا کرنا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور عشاء میں جو 3 وتر پڑھے جاتے ہیں ان کی قضا کرنا ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔